الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ انسانوں کی نظر بد اور جن شیاطین کے اثرات مثلا جادو، سایہ جنون، وسوسوں، حسد اور شیطانی خیالات وغیرہ سے بچنے کے لیے معوذتین سے بڑھ کر مؤثر کوئی دعا نہیں۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات اور انسانوں کی نظر بد سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب فرمایا کرتے تھے، لیکن جب معوذتین نازل ہوئیں تو آپ علیہ السلام نے باقی تمام دعائیں ترک کر دیں اور معوذتین یعنی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کو اپنا معمول بنا لیا۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ امام کائنات علیہ السلام پر بھی جادو کیا گیا تو حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنے کی ہدایت کی۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا جاتا تھا جس پر آپ علیہ السلام کو بہت اعتماد تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دہاگوں میں گریں لگائیں یعنی جادو کیا اور اسے ایک انصاری کے کنویں میں ڈال دیا۔ اس جادو کے اثر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف رہنے لگی۔ آپ علیہ السلام کے پاس عیادت کے لیے دو فرشتے آدمی کی شکل میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک آپ علیہ السلام کے سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا آپ علیہ السلام کے پاؤں کے پاس۔ ایک فرشتے نے دوسرے سے پوچھا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے جواب دیا، فلاں شخص جو آپ کے پاس آتا جاتا تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گریں باندھ کر جادو کیا ہے اور فلاں انصاری کے کنویں میں ڈالی ہے۔ اگر آپ علیہ السلام کسی آدمی کو بھیجیں جو گرا شدہ دھاگے وہاں سے نکالے تو جادو کے اثر سے وہ اس کنویں کا پانی زرد پائے گا۔ اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ کو معوذتین پڑھنے کی ہدایت کی اور بتایا کہ یہودیوں میں سے ایک آدمی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا جو فلاں کنویں میں ہے۔ آپ علیہ السلام نے ایک آدمی کو کنویں کی طرف گرا شدہ دھاگے لینے کے لیے بھیجا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گرا کھولنے اور معوذتین کی آیات پڑھنے کی ہدایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیات پڑھتے جاتے اور گرہ کھولتے جاتے حتیٰ کہ ساری گرہیں کھل گئیں تو آپ علیہ السلام بالکل شفا یاب ہو گئے۔ اسے طبرانی نے روایت کیا۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔